اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ اور اشعار۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے رہبانہ، وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز محرمانہ، سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ۔ حریف افنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدا یان خان کا ہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ۔ اور خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات! یہ بہت ہی عمدہ شعر ہیں جو آج میرے سامنے آ گئے ہیں، ہمارے بہت ہی فیوریٹ اشعار ہیں۔ اس میں حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ یہ جو مشرق و مغرب کے ضمیر ہے نا صاحب، یہ تاجرانہ اور راہبانہ ہے، ان سے بچ جائیے۔ وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، یعنی دونوں مکر و فریب ہے۔ اور کنارے دریا خضر نے مجھ سے بانداز محرمانہ کیا کہا؟ ارے بھائی سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے جو ہے نا ساحرانہ ہیں، یہ سب سے بھی الرٹ رہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بھی الرٹ رہیے، سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ۔ چاہے سکندری ہو چاہے قلندری ہو، یہ سب طریقے کیا ہیں بھائی؟ جادو ٹونا والے طریقے ہیں، یہ سب بڑے ہی مکر و فریب والی باتیں ہیں، اس سے بچیے۔ اسی لیے تو حضرت اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویسی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویسی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ کیا کیا جائے؟ درویسی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، اس کا جرا کرنے کی صلاحیت تو ہمارے اندر نہیں ہے اور گستاخی بھی ہوگا، لیکن حضرت اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقے ساحرانہ ہیں اور یہ راستے جو ہے عیارانہ ہیں بھائی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا درویسی اور سلطانی جو ہیں بڑے ہی خطرناک ہیں۔ سلطانی تو خطرناک ہے ہی ہیں، لیکن درویسی بھی خطرناک ہیں، اس میں بھی بڑے مار پیچ ہیں۔ اس لیے ہم جیسے سیدھے سادھے لوگ جو حضرت اقبال کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھائی بچ کے نکل جاتے ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ روشنی نہ نگاہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ روشنی نہ نگاہ۔ اب بتائیے، مدرسہ سے بھی اٹھ جاتے ہیں، خانقاہ سے بھی اٹھ جاتے ہیں، کیوں اٹھ جاتے ہیں حضرت اقبال؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی مدرسہ سے بھائی میں اس لیے اٹھ گیا کہ بھائی مدرسہ والوں نے تو گلا ہی گھونٹ دیا، اور خانقاہوں میں کچھ بھی نہیں رہا، صرف رسم و رواج رہ گیا، تو میں نے خانقاہ کو بھی چھوڑ دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ اسی لیے تو حضرت اقبال جو ہے ٹائی پینٹ کوٹ لگا کر کے داڑھی مڑا کر کے صرف مونچھ رکھ کے پروفیسری کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لاہور یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے؟ پروفیسری میں دل نہیں لگتا تو وکالت کرنے کے لیے کورٹ چلے جاتے ہیں، وکالت میں بھی دل نہیں لگتا تو کیا کرتے ہیں؟ مولانا روم کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پوری دنیا گھوم کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اپنے اشعار میں یہ ساری باتیں لکھ دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے ان خدایان خانقاہی اور خدایان فرنگی اور خدایان مدارس سے بچ سکیں، ان خدایان سے توبہ کر سکیں اور اصلی خدا کی طرف لوٹ سکیں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں اگلے شعر میں، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، ارے انہیں یہ ڈر ہے
کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو جائے سنگ آستانہ۔ واہ! یعنی خانقاہوں کے جو خدا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مراد ہے کہ بڑے بڑے گدی نسیں اور گدا نسیں۔ جو خانقاہوں میں بڑے بڑے خدا بیٹھے ہوئے ہیں بت بن کر کے، وہ ہم کو اپنا حریف اور اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں میرے بھائی۔ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہو گیا ہے کہ کہیں اس کے نالوں سے، اس کے فریادوں سے، اس کے چلانے سے، اس کے بولنے سے، اس کے آواز دینے سے ان کے خانقاہوں کا آستانہ پھٹ نہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال اور اقبال کے شاگرد جب خانقاہوں میں جا کر کے بولنا شروع کرتے ہیں، جب نعرے اور فریاد لگانا شروع کرتے ہیں، تو خانقاہوں کے گدی نسیوں کو بڑے ڈر ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا خانقاہ پھٹ نہ جائے اور وہاں کا آستانہ چور چور نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے سارے مرید جو ہے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جب اقبال شناس لوگ، حق شناس لوگ خانقاہیت کے راز کو جب افشا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مریدوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اور مرید جو ہے ویسی پیری مریدی سے توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ویسی پیری مریدی سے مرید لوگ توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پیر صاحب کو بڑے نقصان ہوتے ہیں، ان کی تو ساری دکانداری بند ہونے لگتی ہے، سارے نذرانے بند ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے خانقاہوں میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے انجام وہی ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں اقبال شناس لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال شناس لوگ جتنے ہیں سب اب اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایک نیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ خانقاہوں اور مدارس کو چھوڑ کر اب جو ہے کدھر نکل پڑ رہے ہیں؟ ہم جیسے بنا داڑھی بنا مونچھ والے لوگوں کے جانب، ریسرچر کے جانب، چینل والے لوگوں کے جانب، اسکالر کے جانب دوڑ لگا رہے ہیں، اور ان کو امید ہو گیا ہے کہ اب ہم کو سچا اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، آئے گا، اب ہم سچے اسلام کو جانیں گے۔ اسلام کو بہت زمانے تک ہم سے چھپایا گیا، مدرسے والوں نے بھی جو ہے بہت بلیک میل کیا، خانقاہ والوں نے بھی بہت بلیک میل کیا۔ اب ہم ادھر ادھر کے جال میں نہیں پھنسیں گے، اب ہم سیدھے سادھے عام انسان، اسٹوڈنٹ، طالب علم، ریسرچر، اسکالر، فلاسفر اور ہم جیسے لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں لوگ، اور آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور مرکز افضلیہ جیسے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کرتے ہیں اور سننا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل و جگر کی بات ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ میں جو باتیں ابھر رہی ہوتی ہے، وہ بیان جب ہوتا ہے تو ان کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہی ہے سچا اسلام، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا زمانہ بدل گیا ہے، کتنا زمانہ بدل گیا ہے کہ لوگ جو ہے اب ٹوپی کو چھوڑ کر کے، پگڑی کو چھوڑ کر کے، گدی کو چھوڑ کر کے اب جو ہے اتنا فری ہو کر کے اسلام کو سمجھنا شروع کر دیے ہیں۔ نہ تو اب مدرسوں میں دل لگتا ہے لوگوں کا، نہ خانقاہوں میں دل لگتا ہے۔ اب اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے اپنے اینڈرائڈ موبائل کو کھولتے ہیں اور چینل کو سننا شروع کرتے ہیں، اور چینل پر جب ہم جیسے اقبال شناس لوگ، اقبال کے غلام لوگ، دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے لوگ، فقیر سچے درویش ولی قلندر کی بات جب کرتے ہیں تو ان کو دل کو راحت ملتی ہے، اور یہی بات وہ گنگناتے ہیں کہ حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ اور کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز محرمانہ، سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ، اور خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان،
بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ بنا کر انسان عمل سے فارغ ہو گیا اور سارا کا سارا گناہ اپنے تقدیر پر جڑ دیا۔ بھائی میری تو تقدیر ہی خراب تھی، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ بھائی میرا قسمت خراب تھا، اسی لیے لوگ میرے مدرسے اور میرے خانقاہ سے بھاگ گئے۔ ارے بھائی اپنے عمل کو تو دیکھو، اپنے عمل سے فارغ کیوں ہوتے ہو؟ اپنے عمل کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے گناہوں کو کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ اپنی غلطیاں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل کو دیکھیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، تقدیر کا بہانہ مت بنائیے، تقدیر کا بہانہ بنا کر کے عمل سے فارغ مت ہوئیے۔ اپنے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر وہ اقبال شناسی لائیے، اپنے اندر دادا میم ہندی کے تعلیمات کا رنگ لائیے، پھر دیکھیے آپ کے پاس اقبال والے لوگ کیسے دوڑتے ہیں، رومی والے لوگ کیسے دوڑتے ہیں، حضرت میم ہندی والے لوگ کیسے دوڑتے ہیں، تمام اولیاء کے چاہنے والے لوگ کیسے دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچیں گے اور بنا بولے آپ سے دست بستہ ہو جائیں گے، بنا پوچھے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیں گے۔ یہ ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، اور یہ انقلاب تو برپا ہو کر رہے گی۔ جس انقلاب کو حضرت اقبال نے آج سے 100 سال پہلے لو لگائی تھی، 100 سال پہلے، آج ہم جیسے لوگ ان کے دیوانے، ان کے چاہنے والے اور ان کے غلام لے کر کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے، جس کے انسپائریشن ہمارے دادا سرکار پیر مرشد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ بھی رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ان چیزوں کو فالو کیا بھی اور کروایا بھی، لیکن اس وقت جو سورسز تھے بڑے کم تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی باتیں لوگوں تک دور تلک نہیں پہنچایا۔ لیکن آج ان کے ہی بینر تلے، ان کے ہی نام کے بینر تلے، مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے تلے مختلف سوشل سائٹس اور مختلف چینلز اور وغیرہ دیگر ذرائع اور ابلاغ کے ذریعے جب لوگوں تک دادا میم ہندی کے پیغام اور حضرت اقبال کے وہ مشن جب آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں پنجتن پاک اور صوفیہ اکرام کی باتیں بالکل چھن کر سامنے آتی ہیں، تو ویسی حالت میں بھائی دوسرے لوگوں کو تو تکلیف ہوتا ہی ہوگی، لیکن ہم کیا کریں؟ یہ تو ہمارا کام ہے۔ ہم تو بھائی اپنے ہی بزرگوں کی پیروی کریں گے اور اپنے ہی مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ لوگ جو کہنا چاہیں کہیں، اور جو لوگ آنا چاہیں ساتھ آئیں، جو لوگ مخالفت کرنا چاہیں کریں، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امید ہے حضرت اقبال کی یہ باتیں تمام بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اقبال شناسی کا رنگ اور افضلیہ رنگ سے اپنے دل و ضمیر کو روشن کر رہے ہوں گے۔ بہت خوب، بہت بہتر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیے۔ آگے بڑھتے ہوئے ارمغان حجاز کے 2 چند اشعار اور دیکھ لیتے ہیں۔ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ امید نہ رکھ دولت، یعنی دنیا کی دولت سے کیا امید رکھتے ہو بھائی؟ کیوں دنیا جمع کرتے ہو بھائی؟ کیونکہ دولت کا طبیعت ہی ہے، آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس۔ اس لیے دنیا کی دولت سے وفا کی امید مت رکھ۔ اپنے دولت و شربت اور اپنے عزت و ناموس اور اپنے جو ہے پیسے کوڑی پر تکبر اور فخر مت کر۔ آج تو لاکھ پتی ہے تو کل خاک پتی ہوگا، آج تو کروڑ پتی ہے تو کل تو جو ہے کوڑی پتی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا مت سمجھ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کی دولت جب قارون اور فرعون اور نمرود کو نہیں رہا تو ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگوں کے پاس کب تک رہے گا؟ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی دولت کے پیچھے مت بھاگیے، اصل چیز کے پیچھے آئیے اور اپنے مشن کو آگے بڑھائیے اور اپنے مقصد حیات کو مکمل کیجیے، اور بے مطلب کا جو ہے دوسرے پر آروپ پرتیروپ نہیں کریے۔ مطلب کسی پر کسی طرح کا جھوٹا بہتان اور الزام کسی پر نہ لگائیں۔ بعض لوگ جو ہے ہم لوگوں پر بڑے بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں،
पैसे कमाने के लिए चैनल चलाते हो, पैसे कमाने के लिए रिसर्च काम करते हो, पैसे चलाने के लिए तुमने जो है ट्रस्ट को खोला, पैसे कमाने के लिए तुम जो है सारा काम करते हो। उन लोगों से जो है पुरखलूस इल्तमास है कि ऐसी बात बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि किसको बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना होता तो बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार दुनिया में हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों ने जो है रिसर्च सेंटर को जो खोला तो हम लोग कोई बेरोजगार तो है नहीं, पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अल्लाह के फजल करम से बिहार सरकार में शुरू से जॉब कर रहे हैं 10 से 11 साल से, और कमाने खाने के बहुत सारे ज़राए हैं। कमाने खाने के अल्लाह के फजल करम से दौलत की कमी भी नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना है। लेकिन ये कह देना कि हम जो है मरकज़ को कमाने के लिए चला रहे हैं, पैसे के लिए, भाई ऐसी बात बोलने से पहले ज़रा एक बार सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्ज़ाम आप पर भारी पड़ जाए। आप मिशन पर काम करने वाले लोगों को ऐसी बात नहीं कह सकते। और ऐसे भी जो है आप जानते ही हैं कि इस तरह के काम करने वाले, यूट्यूब वगैरह पे काम करने वाले लोगों को कितना पैसा मिलता होगा, कुछ नहीं। हम तो समझते हैं कि यूट्यूब वाले जो लोग देते हैं, 1,00,000 सवा लाख लोगों के सब्सक्राइब होने पर क्या देते हैं। हमको लगता है मुश्किल से जो है नाश्ता चाय भी आना उससे मुश्किल हो सकता है। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन भी है कि अगर कोई ज़्यादा कमा भी लेता है इससे तो कितना कमाएगा, जबकि आज के ज़माने में कमाने के लिए 40-50 हज़ार 60 हज़ार और लाखों रुपए तनख्वाह की ज़रूरत होती है पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो वैसे सूरत में 5-10 हज़ार रुपया का इंसेंटिव यूट्यूब वगैरह से आ जाना ये कोई कमाई नहीं होती है, बल्कि ये एक तरह का, उसके लिए एक तरह का हौसला अफजाई होता है। जो लोग दिन भर मेहनत और मशक्क़त करके इस मिशन वाले चीज़ों को रिसर्च करके अपलोड करते हैं, 12 घंटा 18 घंटा मेहनत उस पर करते हैं, तो उसको तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों को अगर तनख्वाह भी नहीं मिलती है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो कितना कमाएगा। उससे तो बेहतर है कि कोई दूसरा जॉब करे आदमी। लेकिन कोई आदमी अगर मिशन में काम करता है तो वो सिर्फ उसके लिए एक इंसेंटिव है, हौसला अफजाई है, उसके लिए एक नजराना समझा जाना चाहिए कि उसके लिए एक मेहनताना और नजराना है जो उसको हौसला बढ़ाती है कि नहीं भाई मिशन का काम आगे बढ़ना चाहिए, लोग पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इसको देखिए। अगर पैसा कमाना होता तो बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार हैं, लोग कर रहे हैं, करने वाले, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात कह देना किसी दीन के खादिम को कि जो दिन रात मेहनत करता हो और अपने वक्त को, अपने ड्यूटी के वक्त को निकाल करके इस मिशन के लिए आगे बढ़ कर के काम करता हो ताकि बाप दादा की इज़्ज़त भी बचे और इक़बालियात और जो बुज़ुर्गान दीन के जो तालीमात हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो वे ये खिदमत है, खालिस खिदमत है। और इसका सिला और इसका अज्र उसको अल्लाह ताला देगा, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसी जिसकी नीयत होगी उसको अल्लाह ताला वैसा ही बरकत देगा। किसी के भौंकने और चिल्लाने से तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस तरह का बात करते हैं, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो लोग गुनाहगार होंगे और उस पर अल्लाह का जो है करम नहीं होगा। यकीनन वो कहर में गिरफ्तार होंगे और उन पर अल्लाह की लानत होगी। और ऐसे झूठे मक्कारों और हासिदों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम लोग कि जो लोग हसद की आग में जलकर इस तरह की बात करते हैं। दरअसल बात यह होता है कि वो लोग, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अक्सर व बेशतर वो लोग जो होते हैं फेल्यूर होते हैं। यानी जो लोग अपने किसी फील्ड में फेल्यूर हैं तो दूसरे के सक्सेस होने पर बड़े ही गमनाक होते हैं और जलन की आग से जल जाते हैं, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। उसी तरीके से जो लोग दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से फेल्यूर होते हैं तो दूसरे को गालियां ज़रूर देते हैं। उम्मीद न रख दौलत दुनिया से वफा की, रम उसकी तबीयत में है मानंद गजाला, रम उसकी तबीयत में है मानंद गजाला। आखिर में 2 चंद अशार और देख लेते हैं अरमगान हिजाज के, तो हमारा दूसरा सीरीज ये ख़त्म हो जाएगा और दादा मीम हिंदी का वो ड्यूटी भी अपने मंजिल व मकसूद को पहुँचेगा, जिसका इंटरनली डायरेक्शन मुझे दिया गया था
کہ اس چیز کو ہم بیان کریں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی چیز بیان کرنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ روحانی باتیں بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ سب ہم کھول کے نہیں کہنا چاہیں گے، لیکن ہوتی تو ضرور ہے. تو آگے دیکھتے ہیں دو چند اشعار. غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ. غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میرے خدائی کی زکوٰۃ. بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ اپنی خدائی کا دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا خدائی کا زکوٰۃ مطلب حضرت اقبال کے جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، قربان جائیے ان کے بیان پر اور قربان جائیے ان کے میرٹ پر. اسی لیے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تعریف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں یہ بات کہی تھی. کیا کہی تھی؟ کرم شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم. کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم. وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. یعنی وہ اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پر کرم کر دیجئے، کیونکہ یہ جو گدا ہے نا، یہ آپ ہی کا گدا ہے، آپ ہی کا فقیر ہے، جس کو آپ نے سکندر والا دماغ دیا. یعنی ہوں تو میں گدا، ہوں تو میں فقیر اور گدا، لیکن دماغ جو ہے نا میرے پاس سلطانوں اور سکندروں والا ہے. حضرت اقبال کے پاس یقیناً بلا شبہ فقیر ضرور تھے، لیکن دماغ ان کے اندر جو ہے شہنشاہ اور سکندر والا تھا. لہٰذا دیکھیے ان کے جملے جو ہے بڑے ہی کہیے کہ اصلاحی اور بڑے ہی تازیانہ عبرت ہو جاتے ہیں ایک ایک جملے کو. حالانکہ ارمغان حجاز کے ہم بہت سارے اشعار کو ہم نے جو ہے ڈینائی کیا. ہم نے کچھ انڈر لائن ایسے اشعار کو ہم نے جو ہے زیر بحث لایا ہے، زیر گفتگو لایا ہے، جس میں ہم کو زیادہ مواد دکھے اور جو ہمارے لیے زیادہ بینیفیشیئر اور آپ کے لیے بھی بینیفیشیئر ہے. چنانچہ اس شعر کو دیکھ لیجئے کہ غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ میری خدائی کی ہے زکوٰۃ. یعنی کچھ لوگ جو فقیر پر بڑے بڑے رحم و کرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلیے بھائی ہم نے اپنی خدائی کی زکوٰۃ دے دیا. بعض لوگ جو کہتے ہیں چلیے میں نے آپ کو اتنا پیسہ دے دیا، واہ آپ بھی کیا یاد کیجئے گا، چلیے ہم آپ کو سپورٹ کر دیا، آپ بھی کیا یاد کیجئے گا، چلیے ارے ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. جانتے ہو ہم اگر جلسے میں نہیں جاتے تو جلسہ ہی نہیں ہوتا. جانتے ہو اگر ہم نے ایسی بات نہیں کہتے، ہم اگر تجزیہ نامہ میں یہ بات نہیں کہتے تو معراج افضلی کا تجزیہ نامہ تو مقبول ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہم سوال کا جواب نہیں دیں تو مرکز افضلیہ بند ہو جائے. یہ بات حضرت اقبال تردید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری غیرت فقر اس بات کو قبول نہیں کرے گی اگر آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ میرے خدائی کی زکوٰۃ ہے. آپ خدا مت بنیے اور خدا بن کے زکوٰۃ ہم کو مت دیجئے. ٹھیک ہے، ہم تمام خدایان فرنگی کو ڈھا چکے ہیں، تمام خدایان بت اور نفس کو توڑ چکے ہیں. ہم تمہاری خدائی کو قبول نہیں کریں گے. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے بھیجے ہوئے باتوں سے مرکز افضلیہ پھل پھول رہا ہے تو آج ہی سے بھیجنا بند کر دو. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے دوارا دیے گئے ہلکا پھلکا تعاونی رقم سے ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں تو قسم خدا کی یہ دینا بند کر دو. یہ نذرانہ اور یہ زکوٰۃ ہم کو مت دو. ٹھیک ہے، کیونکہ غیرت فقر اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ آپ مجھے دیں اور اس طرح کی بات کریں. آپ مجھے دیں اور اگر عجز و انکساری اختیار کریں تب میرا غیرت فقر جو ہے اس بات کو گوارا کرے گا کہ ہم آپ کے نظر اور عقیدت کو قبول بھی کریں گے اور اس کو جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے بھی ہم پرموٹ کریں گے. لیکن جب آپ کوئی بھی چیز کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے، کوئی بھی چیز دیں گے اور اکڑ کر کے دیں گے، تکبر و غرور سے دیں گے، گویا کہ آپ زکوٰۃ خدائی ادا کر رہے ہیں اور آپ ہم کو بھیک دے رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے ہو، چاہے وہ اپنی باتوں سے، پیسوں سے، جو جس طریقے سے دامے درمے جیسے بھی ہو. یہ بات ایک فقیر کو گوارا نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک فقیر
کہ بچے ہیں، یعنی خود کو تو ہم فقیر نہیں کہتے بھائی، لیکن میرا پیر ضرور فقیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقیر کے بچے ہیں، اس لیے غیرت فقر تو میرے اندر بھی ہے، اس لیے حضرت اقبال کی بات یاد رکھیے گا اور ان تمام چیزوں کو ضرور اپنے سمجھ میں رکھیے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ اور میری کسی بھی چھوٹے ہوئے یا غلط بات جو آپ کو دل کو آزار کرتا ہو، دل آزاری ہوئی ہو، اس کے لیے تو ہم ہمیشہ معذرت خواہ رہتے ہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن فقیر تو فقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا گیا ہے کہ فقیر خدا کا بھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آخر میں ایک عنوان حضرت انسان کا دیکھ رہے ہیں ہم، اس کے چند اشعار پڑھ کے ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے، فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ فلک کو کیا خبر یہ خاک داں کس کا نشے من ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنوں کی انتہا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اشعار بھی نہایت ہی بھاری ہیں حضرت اقبال کے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، کہ نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ فرشتوں کے جو تبسم ہے نا وہ بالکل نمایاں ہو رہے ہیں اس فطرت کے حجاب پر، کیونکہ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو۔ یہ دنیا جو ہے آدم کے اولادوں کے لیے دیدار کی دعوت دیتا ہے بھائی۔ کیوں دیدار کی دعوت دیتا ہے؟ کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ یعنی یہاں یہ حالت ہے جناب کہ جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، سب کے اندر ذوق عریانی موجود ہیں۔ یعنی جو چیز مستور ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ذوق عریانی رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اگر ہم دیکھیں اس کو تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عریاں ہیں، وہ ظاہر ہیں، وہ اللہ رسول کی گواہی دے رہا ہے، وہ ذرے ذرے سے اللہ رسول کی پہچان ہو رہی ہے، ذرے ذرے سے اللہ کا دیدار ممکن ہے، ہر مخلوق اور ہر کریچر سے ذرے ذرے سے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ کا دیدار آپ اس دنیا میں کر لیں، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو۔ دنیا کیا ہے؟ دعوت دیدار ہے۔ اسی لیے تو حضرت اکبر وارثی صاحب نے بھی میلاد اکبر میں کیا ہی خوب کہا تھا، چھپے باغ جہاں میں کس طرح اس گل کا رنگ و بو، چھپے باغ جہاں میں کس طرح سے اس گل کا رنگ و بو، کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا ہے، کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا ہے۔ بس پردہ نشیں اب چھوڑ دے پردے کا یہ گھونگھٹ، بس ہے پردہ نشیں اب ہٹا دے یہ گھونگھٹ پردے کا، کہ چھپانا اچھی صورت کا برا معلوم ہوتا ہے، چھپانا اچھی صورت کا برا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا اکبر وارثی صاحب نے کہ نفقۃ فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے، کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے۔
بشر کے اس عقل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقبال نے بھی حضرت انسان کے موضوع میں ارمغان حجاز کے اس لاسٹ چیپٹر میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا جو ہے کیا ہے، دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، تاکہ وہ دیدار کر لے اس دنیا میں دیدار کر لے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی سمجھ پیدا ہو جائے تو بندہ جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر لے اور آخرت میں بھی اللہ کا دیدار کرے گا۔ یقیناً اسی کے جانب حضرت اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، ہر چیزیں یہاں پر جو ہے پتہ پتہ اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، اور ہر مخلوق سے اس کی کاریگری ظاہر ہو رہی ہے۔ اور ذوق عریانی کا عالم یہ ہے کہ فرزند آدم اگر چاہے تو اس دعوت دیدار کو قبول کرے اور اس کو پہچان لے، اس کے ذات و اصل کی پہچان کر لے اور اس کا جو ہے جا بجا دیدار کر لے، اور پھر آگے بڑھے اور اپنے منزل و مقصود کو پالے۔ آگے کہتے ہیں کہ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، گرز انجم سے کس کے شبستاں کی نگاہ بانی۔ یہ جو خاکداں ہے، جو مٹی کا پتلا ہے حضرت انسان کا، یہ کس کا نشیمن ہے؟ ہم نے ابھی اوپر کے اشعار میں بیان کیا ہے کہ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی حضرت انسان کا وجود جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راز کا سر چشمہ ہے، اس کو نہایت ہی سمجھنے اور بجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دعوت حضرت اقبال بھی دے رہے ہیں، اور آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگام ہائے نو بنوں کی انتہا کیا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو مقصود کل میں ہی ہوں، اور اگر مقصود کل میں ہی ہوں، میرے ہی اندر سب چیز ہے، ہر چیز ہے، پورا کائنات ہے، کل کائنات ہے، زمین آسمان لوح و قلم عرش فرش سب کچھ ہے، میرے ہی اندر ہے تو مجھ سے ماورا کیا ہے بھائی، اور میرے ہنگامہ ہائے نو بنوں کی انتہا کیا ہے۔ میرے ہنگامہ ہائے نو بنوں کی کیا انتہا ہے؟ یہ دنیا دعوت دیدار ہے، اور ہم کو جس کام کو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کریں گے، اپنی پہچان پیدا کریں گے اور حق کے راستے پر آ جائیں گے، حق کو پہچان لیں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ جو تھے وہی ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اپنی منزل و مقصود کو پا جائیں گے، اور پھر یہ شعر گنگنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کہاں کا آنا کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبا، نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ امید ہے کہ حضرت اقبال کی یہ ساری باتیں سمجھنے میں آ رہی ہوں گی۔ بہت سی باتیں جو ہے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن بہت سی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت اقبال کے کلام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ارمغان حجاز کا یہ سیشن مکمل کیا 2 سیریز میں۔ انشاءاللہ اب اگلے سیریز میں ہم دوسرے کلیات کے دوسرے کتب جو ہیں، ضرب کلیم، بانگ درا اور بال جبریل وغیرہ پر بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، زندگی نے ساتھ دیا تو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آج کے لیے یہ موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا ہو، اور حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا ہو، اور تعلیمات حضرت اقبال پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔